الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، مسائل وضو کے سلسلے میں نے بہتر اور ضروری سمجھا کہ احکام شرعیہ کے بارے میں بھی کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ چنانچہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مسائل شرعیہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق ماننے سے ہے، ایک وہ جن کا تعلق عمل سے ہے۔ تو وہ چیزیں جن کا تعلق ماننے سے ہے، یعنی تصدیق قلب سے اور اقرار لسان سے ہے، اس کو عقیدے کا نام دیا گیا، اور اس سے متعلق جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو علم العقائد کہا گیا۔ اور جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو احکام شرعیہ کا نام دیا گیا۔ چنانچہ احکام شرعیہ میں بنیادی طور پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مکلف آدمی کے عمل سے متعلق شریعت کا وہ حکم جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کرے، یا اختیار یا اجازت دے، یا کسی کام کی صحت، فساد اور دیگر شرعی حیثیت کو واضح کرے، اس کو احکام شرعیہ کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ 8 گنائی گئی ہیں نصاب اہل خدمات شرعیہ کے حوالے سے۔ اس میں فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ، حلال اور حرام ہے۔ تو یہ جو بالترتیب جو احکام شرعیہ ہے اس کو اس طرح بھی مخصوص مختصر انداز میں سماعت کریں کہ شریعت کا وہ حکم جس میں کرنے کا حکم دیا گیا، اب اس سے یا تو فرض ثابت ہوگا یا واجب ثابت ہوگا، اور شریعت کا وہ حکم جس میں منع کر دیا گیا، نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے حرام ثابت ہوگا یا مکروہ تحریمی ثابت ہوگا۔ اور شریعت کا وہ حکم جس میں کسی کام کے کرنے کا اختیار دیا گیا، اجازت دی گئی، تو اس میں سنت، مستحب وغیرہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نفل بھی اسی کے تحت آ جاتا ہے۔ اور جب کسی کام کے صحیح ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اس کے شرائط اور ارکان کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اگر شرائط اور ارکان کے ساتھ جب عبادت ہو تو وہ صحیح ہوگی، اور اگر شرائط اور ارکان میں کمی واقع ہو جائے یا کوئی خرابی واقع ہو جائے تو پھر اس میں فساد آ جائے گا، تو وہ عبادت کے نہ ہونے کی دلیل بنے گی۔ تو اس طرح جو ہے مختصر انداز میں نے اس کا خاکہ آپ کے گوشے گزار کیا۔ تو اب آئیے ہم یہ جانیں کہ فرض کس کو کہتے ہیں، کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں عمل فرض ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے خوب کرتا ہے۔ بحیثیت رب، بحیثیت معبود، اگر وہ بندوں کو حکم دے خواہ وہ کوئی بھی حکم دے، بندوں پر اس کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت چاہتا جو حکم دین سے تعلق رکھنے والا ہے اس کو کرنا لازم ہو جاتا تو پھر بندوں کو وہ کرنا پڑتا۔ جیسے آپ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت گرمی، تپتی ریت اور بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا، ایسے حالات میں جو ہے حکم آ گیا کہ جہاد کرو، تو بعض لوگوں نے جہاد سے دور ہونے کے لیے کہا لا تنفروا فی الحر، ہم گرمی میں جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے اور اس میں ان کو کوئی اختیار باقی ہو۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود ہے، وہ رب ہے،
وہ اگر بندوں کو کوئی کام کرنے کا حکم دے دے تو بندوں پر وہ کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کا عظیم فضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر کام کو فرض نہیں رکھا، بلکہ کسی عبادت کو فرض قرار دیا، کسی عبادت کو واجب قرار دیا، کسی عبادت کو سنت قرار دیا، کسی عبادت کو مستحب بنا دیا، کسی عمل کو حرام قرار دے دیا کہ نہیں کرنا ہے، اور کسی عمل کے بارے میں حکم رکھا کہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، چھوڑ دو۔ تو اس کے اندر جو ہے بندوں کے لیے انتہائی دین آسان ہو گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین سہل، دین بہت آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں عرض ہو رہی ہیں اس کو بہتر ہے کہ سامعین لکھ لیا کریں تاکہ چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں لیکن یاد تھوڑی رہتی ہیں۔ حکمت سے بھرا ایک قول مشہور اور معروف ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت بھول ہے۔ ذرا سوچیں زندگی میں ہم نے کتنے بیانات سنے، کتنے دروس اٹینڈ کیے، کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی بعض حضرات نے، لیکن اگر وہ ساری چیزیں یاد ہوتی تو بات کیا ہوتی؟ ہمارے علم کا کیا معیار ہوتا؟ لیکن صرف ہم جہاں کے تو رہ گئے بھول کی وجہ سے۔ تو اس بھول سے بچنے کے لیے کہا گیا قید العلم بالکتاب، یعنی علم کو لکھنے کے ذریعے سے قید کر لو۔ تو یہ اس کو قید کر لیں گے، اس کو محفوظ رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کو پڑھتے رہیں گے تو اس کو یاد ہو جائے گا، تو اس میں اہمیت واقع ہو جائے گی۔ تو الغرض یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ لا علمی کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات مسلمانوں میں جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو مستحب کے درجے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو چیزیں مستحب ہوتی ہیں ان کو فرض تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے مزاج کے مطابق جو ہے احکام کو سمجھنے لگ گئے ہیں، اس طرح جو ہے گمراہی ہمارے درمیان پھیل رہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو لکھ لیا کریں تو زیادہ مفید ہوگا۔ تو اب آئیے احکام اسلام میں سب سے اوپر جو درجہ ہے، جو کیٹیگری ہے، وہ فرض کی ہوتی ہے۔ تو فرض کس کو کہتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ فرض وہ حکم ہے، وہ حکم شرعی ہے جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا، کاہلی اور سستی کے ساتھ چھوڑنے والا سخت گناہگار عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی فرض کو فرض مانتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ یہ فرض ہے، لیکن کاہلی اور سستی کرتا ہے تو عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہے، یہ فرض ہے اور اس کو ماننا بھی فرض ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے گا، یعنی مثلا اگر کوئی ظہر کی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا مغرب کی نماز کے لزوم کا انکار کرتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اب دوسرا درجہ آتا ہے سنت، واجب کا۔ فرض کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا۔ واجب وہ حکم شرعی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے جو ہے دلیل ظنی کے طور پر ثابت ہو، دلیل ظنی سے ثابت ہو، لیکن اس سے جو معنی ثابت ہوتے ہیں وہ بالکل واضح اور یقینی ہوتے ہیں، تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اور اس کا کرنا ضروری اور لازم ہے، اور چھوڑنے والا کاہلی اور سستی سے گناہگار ہوتا ہے، لیکن انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اب تیسرا درجہ آتا ہے سنت کا۔ سنت وہ حکم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑا بھی ہو۔ یاد رکھ لیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل پر مواظبت فرماتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ کرتے ہیں، تو وہ واجب کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے طور پر، مہربانی کے طور پر، کرم نوازی فرمائی امت پر، اور اس کو کبھی کبھار چھوڑ دیا تو وہ سنت کے درجے میں چلا گیا، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی اس کو چھوڑنے والا گناہگار اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور چھوڑنے والا جو ہے قابل ملامت ہے، لیکن انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اور مستحب کی تعریف بتلائی گئی، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو،
اور جس کا ثبوت فضیلت کی روایت سے ثابت ہو، یعنی ایسی احادیث جو خبر واحد یا سند میں ضعف ہے لیکن وہ فضیلت کو بیان کرتی ہیں، تو اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، تو اس کا کرنا ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ جیسے مسواک کرنا ہے، نماز اشراق اور چاشت کی پابندی وغیرہ چیزیں یہ مستحبات میں آتی ہیں۔ مباح کس عمل کو کہتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ وہ حکم جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں، یعنی نہ کرنا نہ ثواب ہو کرنے پر اور نہ گناہ ہو لازم آئے، تو اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہوتا ہے، یہ جائز ہوتا ہے اور اجازت دی گئی ایسا حکم اس میں ہوتا ہے، جیسے کہ سیر تفریح کرنا، کھانے میں سادگی کو اختیار کرنا وغیرہ یہ چیزیں۔ مکروہ وہ حکم جو پسندیدہ نہ ہو اور چھوڑ دینا بہتر ہو۔ اس کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہے، اس کی حرمت حرام کے قریب ہوتی ہے، اور چھوڑنا واجب کیونکہ اس میں عذاب کا خطرہ ہے۔ اور مکروہ تنزیہی وہ عمل جو ناپسندیدہ ہو مگر گناہ نہیں ہے، کرنا اس کا گناہ نہیں ہے، ناپسندیدہ بتلایا گیا، جیسے پیاز کھا کر مسجد میں آنا وغیرہ۔ حلال کس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام حلال ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ وہ کام جس کو شریعت نے بالکل جائز قرار دیا ہو، اس کا کرنا یا چھوڑنا بالکل جائز ہو، جیسے حلال جانور کا گوشت کھانا، کاروبار کرنا وغیرہ چیزیں۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ حرام جو حکم قرآن و سنت سے قطعی طور پر منع کر دیا گیا ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے، اس کا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پر توبہ لازم ہوتی ہے، اور حرام کو حلال جاننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو نام دیا جاتا ہے استحلال گناہ، استحلال گناہ یعنی گناہ کو حلال سمجھنا، جیسے شراب پینا ہے، جوا کھیلنا، شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، اور جو ہے زنا کرنا ہے۔ اگر اس کو کوئی حلال تصور کرتا ہے معاذ اللہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اس کو اس طرح بھی انداز میں سمجھ سکتے ہیں احکام شرعیہ کو کہ قرآن کی آیت سے یا کوئی حدیث سے جب اس کو دلیل کے طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں یاد رکھ لیں دلائل 4 ہوتے ہیں، یعنی 4 ایسے دلائل ہیں جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کتاب اللہ کا ہے، قرآن کریم کا ہے۔ دوسرا درجہ احادیث کا ہے، سنت جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ اجماع امت ہوتی ہے، یعنی کسی زمانے کے تمام علماء، جیسے تمام صحابہ اگر کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں، کسی کا اس میں اختلاف نہ پایا جائے تو وہ اجماع امت کے درجے میں جاتا ہے، تو یہ اجماع امت ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے قیاس، یعنی اگر کسی زمانے کے علماء کسی عمل پر اتفاق کریں اور کچھ اختلاف کریں تو کچھ اختلاف کرنے کی وجہ سے اس میں ظن آ چکا ہے، اسی لیے اس کو قیاس کے درجے میں رکھا گیا۔ تو یہ 4 دلائل ہوتے ہیں، ایک قرآن کریم کی آیات ہیں، دوسرا احادیث کریمہ ہیں، تیسرا اجماع امت ہے، اور چوتھا قیاس ہے۔ اب یہ جو دلائل ان سے جو ثابت ہوتے ہیں، اب یا تو دلیل کی ایک صورت ہوتی ہے ثبوت، حکم کو وہ ثابت کرتی ہے دلیل، اور تیسرا ہوتا ہے حکم پر اس کے معنی کی دلالت۔ معنی کی دلالت الگ چیز ہے اور حکم پر اس کا ثابت ہونا یہ الگ لیول ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 4 قسمیں بنائی گئی، ایک قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، دوسرا ہوتا ہے ظنی ثبوت، قطعی دلالہ، تیسرا ہوتا ہے قطعی ثبوت ظنی دلالہ، اور چوتھا ہوتا ہے ظنی ثبوت ظنی دلالہ۔ یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی جو قسم ہے نا قطعی ثبوت قطعی دلالہ، اس سے یا تو فرض ثابت ہوگا یا حرام ثابت ہوگا، یعنی اگر کوئی ایسی آیت شریفہ قرآن کریم کی یا کوئی حدیث ایسی مل رہی ہے جس سے
دلالت بالکل واضح طور پر ہو رہی ہے، اور معنی ایسے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے، اس میں کوئی مبہم چیز نہیں ہے معنی کے اندر، یعنی معنی بھی یقینی طور پر علم دے رہے ہیں اور دلالت بھی بالکل مضبوط انداز میں ہو رہی ہے، تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کتب علیکم الصیام، تو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے فرما دیا فرض کر دیے گئے، اب کون ہے جو کہے کہ بھائی نہیں بھائی اس میں اختیار ہے، ایسی صورت ہونی چاہیے ویسی صورت ہونی، اللہ نے فرما دیا کتب علیکم، تم پر فرض کر دیے گئے، تو بندوں کے لیے کوئی موقع اور محل ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ روزے کے حکم کو ثابت بھی کر رہی ہے اور روزے کے معنی پر مکمل دلالت کر رہی ہے کہ روزے فرض ہیں بندوں پر۔ ایسے ہی اب ہم مسائل وضو کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اس میں آپ دیکھیں نماز کا جب تم ارادہ کرو تو فغسلوا، دھو لو اپنے چہروں کو، تو یہاں پر وضو کا جو حکم دیا گیا نماز کے ساتھ اس کو متصل کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے اگر بندہ ناپاک ہے یعنی وضو نہیں ہے اس کا، تو وضو کرنا اس پر فرض ہے۔ اب یہ جو فرضیت ثابت ہو رہی ہے قطعی ثبوت قطعی دلالہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب دوسرا درجہ میں نے عرض کیا ظنی ثبوت قطعی دلالہ، اور قطعی ثبوت ظنی دلالہ، اس سے واجب یا مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے، اس سے واجب یا مکروہ تحریمی۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیں معنی تو بالکل واضح ہے حدیث پاک کے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن جب سند میں غور کیا گیا تو سند کے اندر ضعف پایا گیا، تو یہ خبر واحد کے درجے میں رکھی گئی عند الاحناف، اور محدثین کے قواعد کے اعتبار سے یہ جو ہے نا سند کے اعتبار سے ضعف ہے اس کے اندر، اور معنی کے اعتبار سے یقینی طور پر پایا جا رہا ہے۔ اس سے بتلایا گیا کہ سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، کہ اگر کوئی بندہ بھول جائے سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو سجدہ سہو آخر میں واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں پھر جو ہے آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، اس سے مستحب نفل مباح چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف حضرات محترم، یہ کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی تھی، جس کے ذریعے سے ہم کو احکام شرعیہ کا علم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے جو ہے ہم سب سے پہلے پانی کے مسائل کو ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وضو کے مسائل کی طرف ہم آپ کو لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہم سب کو دین اسلام سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔